بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب اسلام کے دشمنوں میں سے واحد شخص ہے جس کا نام لے کر قرآن پاک میں لعنت کی گئی ہے۔ اگرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن انہوں نے شروع ہی سے اسلام کی سخت مخالفت کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کوہ پر چڑھ کر قبیلوں اور اپنے قبیلوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بنو عبد المطلب، اے بنو فہر، اے بنو لوئی، کیا آپ میری بات پر یقین کریں گے اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک دشمن پیچھے ہے جو آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا تم مجھ پر یقین کرو گے؟ کہنے لگے، ہاں، آپ امین اور صادق ہیں اور ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ جلد ہی انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ لوگ خاموشی سے بربراتے ہوئے منتشر ہو گئے، لیکن ابو لہب جو ہمیشہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، اس کی شدید مخالفت کی، کیونکہ اس نے اس پیغام کو اپنی قیادت کے لیے ایک چیلنج کے طور پر دیکھا۔ اس نے پکارا، ہلاک ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں صرف اسی لیے اکٹھا کیا ہے؟ اعلان نبوت اور سچے دین اسلام کی دعوت کے پہلے دن ہی یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی قسمت پر مہر لگا دی اور بعد میں قرآن پاک میں سورہ 111 نازل فرمائی، ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہو اور وہ برباد ہو، نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا اور نہ اس کی کمائی، وہ جلد ہی برکتی ہوئی آگ میں بھون جائے گا، اور اس کی بیوی دندوں سے لدی ہوئی اس کے گلے میں کھجور کے ریشے کی رسی ہوگی۔ ابو لہب اسلام کے اعلان کے بعد 12 سال تک زندہ رہا اور اس نے اپنے بھائی امیر حمزہ اور امیر المؤمنین عمر بن خطاب جیسی کئی سرکردہ شخصیات کو اسلام قبول کرتے دیکھا، لیکن اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اس کے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا کہ وہ اسلام قبول کرے اور اس طرح قرآن پاک کے الفاظ کو چیلنج کرے، اور وہ ایسا کر سکتا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا۔ یہی آیت ہے جس کی وجہ سے ہمارے زمانے میں ایک مغربی نے اسلام قبول کیا۔ عبد المطلب کا بیٹا ابو لہب مکہ مکرمہ میں پیدا ہوا۔ ان کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ ابتدا میں وہ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے اور اپنی لونڈی صوبیہ کو دودھ پلانے کے لیے بیچتے تھے۔ بعد میں اس نے اپنے 2 بیٹوں کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم سے بھی کیا، لیکن ان کو نابالغ ہونے کی وجہ سے گھر نہیں بھیجا گیا۔ لیکن اس کے خلاف قرآنی وحی کے بعد وہ اس قدر مشتعل ہوئے کہ اس نے اپنے بیٹوں کو دونوں بیٹیوں کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ بعد ازاں پیغمبر اسلام کی پہلی بیٹی کی شادی اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان سے ہوئی۔ عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سے شادی کر لی جب ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔ ایک مرتبہ عتیبہ ان کے ایک بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کتے میں سے ایک کو مسلط کر دے۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے اس قدر خوف زدہ ہوا کہ سفر میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے خوف سے اپنے بیٹے کو لوگوں کے درمیان بٹھا دیا۔ تاہم آدھی رات کو ایک شیر آیا، سیدھا اس کے بیٹے کے پاس گیا اور اس کے گلے میں دانت ڈال کر اسے موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ کہہ کر اسلام کی دعوت دی کہ اے لوگوں، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور فلاح پا جاؤ، تو ابو لہب اس کی پیروی کرتا اور لوگوں سے کہتا کہ اس پر ایمان نہ لاؤ۔ اس کے چہرے کے سرخ ہونے کی وجہ سے اسے ابو لہب کا لقب دیا گیا، لیکن اسلام نے اسے شعلوں کا باپ قرار دیا۔ جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تو بنو ہاشم کے پورے قبیلہ بشمول مسلمان اور غیر مسلموں نے ان کا ساتھ دیا اور شعب بنی میں مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ابو لہب بنو ہاشم کا واحد فرد تھا جس نے کافروں کی حمایت کی اور اپنے آپ کو قبیلہ سے الگ کر لیا۔ ان کی اہلیہ عربہ بنت حرب، جن کا عرفی نام ام جمیل تھا، اس وقت کے اسلام دشمن ابو سفیان کی بہن تھی۔ اصلی خالہ ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار جاریاں پھینکا کرتی تھی۔ قرآن کریم نے سورہ مسد میں ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کو سزا دی اور دونوں کافر ہوتے ہوئے بری موت مر گئے۔ وہ بدر کی مشہور جنگ میں شامل نہ ہو سکے، لیکن اس کی جگہ ابو جہل کے بھائی کو بھیجا جو اس پر 40,000 درہم کا مقروض تھا اور قرض معاف کرنے کا وعدہ کیا۔ جب مشرکین کی شکست کی خبر مکہ پہنچی تو آپ بیمار ہو گئے۔ بعد میں اس میں چیچک کی متعدی بیماری پیدا کی۔ 1 ہفتے بعد 2 ہجری میں وفات پائی۔ اس کے گھر والوں نے اس کی بوسیدہ لاش کو اس کے گھر میں 2 یا 3 راتوں تک چھوڑ دیا، جب تک کہ پڑوسیوں نے اس کے بیٹوں کو ڈانٹا، یہ شرمناک ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے اپنے باپ کو ان کے گھر سڑنے کے لیے چھوڑتے ہوئے۔ انہوں نے اس کی لاش کو ہٹانے کے لیے غلاموں کو رکھا، اسے دور سے دھویا گیا، پھر مکہ کے باہر ایک گڑھے میں ڈنڈوں سے دھکیل دیا گیا اور اس پر پتھر پھینکے گئے۔ ابو لہب کے بڑے بیٹے عتبہ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی پذیرائی ہوئی۔ انہوں نے اپنی زندگی ایک اچھے مسلمان کے طور پر گزاری اور صحابی کا اعزاز حاصل کیا۔ ابو لہب کی بیٹی درہ نے بھی اسلام قبول کیا اور حدیث کی راوی بن گئی۔ انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے جسے امام احمد حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ ایک آدمی نے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ خدا ترس، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا، سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا اور سب سے زیادہ شریک ہونے والا رشتہ دار میں۔ اسلام کے 5 سخت دشمن تھے: ابو جہل، ابو لہب، ہند بنت عتبہ، وحشی غلام اور ابو سفیان۔ مکہ مکرمہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اولاد کے ساتھ گہری محبت اور رحمت کا معاملہ کیا۔ اکرمہ بن ابو جہل نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے لیے جد و جہد کی۔ عتبہ بن ابو لہب نے اسلام قبول کیا اور اچھی زندگی گزاری۔ ہند نے اسلام قبول کیا اور اس کے بیٹے امیر معاویہ نے اسلامی تاریخ میں معاویہ کے حکمران خاندان کی بنیاد رکھی۔ امیر حمزہ کے قاتل وحشی نے اسلام قبول کیا اور نجد میں مسلیمہ کدب کو قتل کر دیا۔ ابو سفیان نے اسلام قبول کیا اور جنگ یرموک تک اسلام کے لیے لڑتے رہے۔ ان کی بیٹی ام حبیبہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ خالد بن ولید اور عمر بن عاص نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے لیے جنگیں لڑی۔ ان کی اولاد نے بھی اس نیک مقصد کے لیے خدمات انجام دی۔ بعد کے مرحلے میں تاتاری اور ترکوں کی جنگجو قومیں جو صدیوں تک مسلمانوں سے لڑتی رہی،
آخرکار اسلام قبول کر کے دین کے حق میں لڑے۔ انہوں نے مغلوں اور ترک خلافت کے طاقتور حکمران سلطنتیں قائم کی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔